تھینک یو سر. سمیرا خان فرام سما ٹیلی ویژن. سر ایک ہمیشہ آپ کی پریس بریفنگس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یو ہیو اے لاٹ آف فوکس آن کربنگ آن انلیگل اسپیکٹرم, اور انلیگل اسپیکٹرم اس کے ساتھ بارڈر مینجمنٹ, یہ آپ کی بریفنگز میں کافی اس کے اوپر آپ ڈسکشن بھی کرتے ہیں, یو ٹرائی ٹو ایکسپلین آل دا تھنگس. مگر جو ایک امیجیٹ ریئیکشن آتا ہے اس کے اوپر, جو کہ بہت سارے سوالات کو جنم دیتا ہے کہ بارڈر پر تو فوج اور ایف سی ہے, پھر اسمگلنگ کیوں ہو رہی ہے؟ بارڈر پر جب فینس لگ چکی ہے تو انفلٹریشن کیوں ہو رہی ہے؟ اور ایرانی خام تیل ہو, برانڈڈ سگریٹس ہوں, پیٹرول ہو, ڈرگز ہو, جو بھی ہو, تو اگر یہ بارڈر سے ہی ہو رہا ہے اور اس کا راستہ انلیگل اسپیکٹرم کے لیے کھل رہا ہے, تو پھر اس میں فوج کا, فینس کا کیا کردار رہ جاتا ہے؟ میں چاہوں گی اس پر بھی آپ اپنا رد عمل دیں, اور سب سے بڑی چیز یہ کلیئر کر دیں کہ انلیگل اسپیکٹرم سے کے حوالے سے سب سے بڑی مخالفت آپ کو خود کیا لگتا ہے کہ اس جانب سے, کن کوارٹرز کی جانب سے آ رہی ہے؟ بہت شکریہ. I think you are talking in context of our last briefing that we had, جہاں پہ ہم نے لیگل اسپیکٹرم کی بات کی, اور کس طرح یہ لیگل اسپیکٹرم جو اربوں روپیہ غیر قانونی کا سرپرستی کرتا ہے اس کرمنل مافیا کی اور دہشت گردی کی. اور اس میں یہ جو کنفیوژن ہے کہ اگر بارڈر پہ فینس ہے لگا ہوا ہے اور فوج لگی ہوئی ہے, تو پھر یہ کیسے لیگل اسپیکٹرم آپریٹ کر رہا ہے؟ تو دیٹ مینس کہ سم ہو شاید فوج جو سی ہے اس کی اجازت دیتی ہے یا اس کی سرپرستی کرتی ہے. دیکھیں یہ اس میں وی ٹاکڈ اباؤٹ دی ایرانین تیل, اس کی آپ نے بات کی کہ وہ کیوں آتے ہیں. یہ کمپلیکس ایشو ہے. اس کو پہلے لیٹس ٹاک اباؤٹ دس جو ایشو ہے آپ کا تیل کا, یا یہ باقی آپ نے بات کی, دین ویل ٹاک اباؤٹ فینس. اور اس کو سمجھنا آئی تھنک ضروری ہے. یہ جو بلوچستان کے علاقے ہیں جو متصل ہیں اس کے ساتھ, ایران کے ساتھ, دے آر ناٹ لائک, ان کو اگر آپ دیکھیں تو انفراسٹرکچر اور سہولیات کی طرح وہ اس طرح نہیں جس طرح ہم یہاں شہر میں پنڈی میں یا اسلام آباد یا لاہور میں. وہاں پہ آپ نے تیل کی بات کی تو وہاں تیل ایسے نہیں کہ آپ گاڑی چلائیں گے اور پیٹرول اسٹیشن پہ چلے جائیں گے اور تیل ڈالیں گے. آپ نے گروسریز لینی ہے تو آپ کسی مارکیٹ میں جائیں گے اور گروسریز وہاں سے سپر مارکیٹ سے کارٹ بھریں گے اور لے کے آ جائیں گے. وہاں پہ جو بنیادی سہولیات ہیں ان کی کمی ہے, چاہے وہ تیل ہو, چاہے وہ صاف پانی ہو, تعلیم ہو, صحت ہو, روزگار کے مواقع ہو. تو جب ایک, اور یہ بڑے وسیع علاقے, اینڈ اٹ از ناٹ کہ یہ آج ہے, یہ دہائیوں سے ہے, ایک عرصے سے ہے. سو دے ہیو, ان کی جو ایک اکنامک سسٹم ہے اس میں ان کی ایک ڈپینڈنس ہے آن کراس بارڈر ٹریڈ. کیونکہ اگر وہاں پہ ان وسیع علاقوں میں اگر آپ جو ضروریات زندگی ہیں زندہ رہنے کے لیے وہ نہیں دیتے اور وہ پرووائڈ نہیں کرتے, اور آپ فوج کو کہیں کہ آپ ادھر آ جائیں اور یہ بارڈر سیل کر دیں اور بالکل بند کر دیں اور کوئی چیز نہیں آنے دیں, تو پھر تو یہ مافیا مزید خوش ہوگا, کہے گا اچھا جی یہ مقامی لوگ اور فوج ہم نے آمنے سامنے کھڑے کر دی. تو ضرورت اس امر کی ہے اور اس پہ کام بھی ہو رہا ہے کہ بدتدریج وہاں پہ جو آلٹرنیٹو جو روزگار ہے اور یہ سہولیات ہیں فراہم کی جائیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا, میں نے اپنی بریفنگ میں بھی بات کی کہ چمن میں جب یہ ون ڈاکومنٹ رجیم کا انعقاد ہوا تو حکومت نے اور فوج کے تعاون کے ساتھ حکومت نے اور فوج نے مل کے وہاں پہ ایک وہ مارکیٹ, آلٹرنیٹو مارکیٹ, میں نے بارڈر مارکیٹ کی بات کی کہ 94 ایکڑ بن رہی ہے, یا شاپس کریٹ کی جا رہی ہیں اور فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ زرملان میں جتنا 1000 ایکڑ جو سی زمین ہے اسے زیر کاشت لایا جا رہا ہے. یہ جو آپ کے متصل علاقے ہیں ان بہت ادھر کیپیسٹی ہے ان بارڈر ایریاز میں ایگریکلچر کی, جو آپ, اور ان کے اوپر بھی بہت سے پروجیکٹس جو سے بلوچستان کی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کنسیو کیے جا رہے ہیں, ان پہ کام بھی شروع ہو گئے. تو وی ہیو ٹو, دی اسٹیٹ ہیز ٹو پرووائڈ فرسٹ وہاں پہ بیسک انفراسٹرکچر اینڈ آلٹرنیٹو جو آپ کی امپلائمنٹ ہے, جو روزگار ہے متبادل, اور آپ وہ نہ دیں اور کہیں کہ جی سب کچھ بند کر دو. تو ڈز اٹ میک اینی لاجک؟ اور پھر جو یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو وہاں سے چیزیں آتی ہیں, مثلا یہ تیل آتا ہے تو اس کے جو پرمٹ ہے یہ فوج تو نہیں جاری کرتی, یہ آرمی یا ایف سی تو نہیں جاری کرتی. آرمی اور ایف سی تو ایک کنسسٹنٹ کوشش کر رہی ہے کہ یہ جو انلیگل ٹریڈ ہے اس کو کم کیا جائے. اور آپ نے اگر آپ نمبرز کو دیکھیں تو یہ کہاں 15-16 ملین لیٹر یومیہ سے یہ کتنا کم ہو کے 5-6 ملین لیٹر پہ آ گیا. یہ فوج کی, ایف سی کی, قانون نافذ کرنے والے, انٹیلیجنس کے, لیویز کی, ان سب کی مشترکہ کوششوں سے ہی ہوا ہے نا. سو اٹ از اے پرابلم جس کے اوپر ایف سی, انٹیلیجنس
law enforcement, तमाम इदारे लगे हुए हैं, but it requires a long-term solution, a sustainable solution, a people-driven, a people-centric solution. Now let's come to this idea of fence. क्योंकि एक बड़ी सिंपलिस्टिक थॉट है कि चूंकि ये फेंस लग गई है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, इसलिए अब तो एक चीज़ यहाँ से वहाँ नहीं आ सकती, और अगर आ रही है तो इसमें यकीनन कोई फौज की या सिविल आर्म फोर्सेस की कोई ना कोई कनाइमेंस या उनका हिस्सा शामिल होगा. यही आप, आई थिंक दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, दिस इज द ऑप्शन. इसको समझने के लिए मैं आपसे 2-4 मिनट ज़्यादा में भी ले लूँ इसको समझाने के लिए, बट दिस इज एन इंपॉर्टेंट इशू विच वी नीड टू अंडरस्टैंड. देखें, पाकिस्तान का जो वेस्टर्न बॉर्डर है ये तकरीबन 3,500 किलोमीटर से ऊपर है. आई थिंक 3,560 किलोमीटर का ये बॉर्डर है. इसमें जो अफगानिस्तान का हिस्सा है वो 2600 आई थिंक कुछ किलोमीटर है, और जो ईरान के साथ हमारा है वो आई थिंक 950 किलोमीटर के करीब है. तो ये जो बॉर्डर है ये बड़ा एक टफ टेरेन है, जैसे हम कहते हैं ना, इट्स ए वेरी दुश्वार, और तवील भी है और दुश्वार भी. उस पर जब फेंस लगाई तो उस फेंस के लगाने से जो गैर कानूनी आमदोरफ्त है, नकलो हरकत है, यकीनन उसमें कमी भी आई, वो चैनलाइज भी हुई और उसके फ़ायदे हुए. लेकिन ये कहना कि अब ये फेंस चूँकि लग गई है और इस पर एक सिक्योरिटी लग गई है तो अब तो एक परिंदा भी दम नहीं इधर से मारेगा, तो ये इसका मतलब, तो दैट इज़ नॉट द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्राउंड सिचुएशन. और उसके कुछ फैक्टर्स हैं. पहली बात तो ये है कि दुनिया में कोई भी बॉर्डर वाटर टाइट कंट्रोल नहीं होता. आप मिसाल ले लें अमेरिका के और मैक्सिको के बॉर्डर की. अमेरिका के पास बहुत रिसोर्सेज हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हों, टेक्नोलॉजी के हों, सिक्योरिटी के हों, मिलिट्री के हों, लेकिन फिर भी जो अमेरिका का मैक्सिको के साथ बॉर्डर है उस पर गैर कानूनी नकलो हरकत और स्मगलिंग एक मुद्दा है या नहीं है. इसके मुकाबले में आप पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर देखें, मैंने आपको बताया कि वेरी टफ टेरेन, और हमारे पास तो ना वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, ना उतना पैसा है, ना वो टेक्नोलॉजी है, ना हम कोई क्लेम करते हैं कि हमारे सैटेलाइट ऊपर से एक सुई भी देख लेते हैं जो हरकत कर रही होती है, ना उस तरह हमारे ड्रोन्स फिर रहे हैं पूरे इलाकों में, ना हमारे पास उस तरह की बाकी जो रिसोर्सेज होते हैं वो मौजूद है. तो ये कहना कि हाँ जी चूंकि फेंस लग गई है अब कोई चीज़ इधर से पार जा रही है तो सरपरस्ती ये फौज कर रही है, एफसी कर रही है, तो अमेरिका में क्यों नहीं उनकी आवाम कहती? इतने रिसोर्सेज हैं, सब कुछ है, तो नकलो हरकत हो रही है, वहां तो कोई नहीं ये बात कहता, क्योंकि वहां कोई झूठा प्रोपेगेंडा, इस तरह का फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा जो एक सिस्टमैटिक तरीके से किया जा रहा है वो उसकी ना इजाज़त देते ना वहां कोई करता है.